الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ سے ابواب الاضاحی ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب الاضاحی کا عنوان نمبر 7 ہے، باب ما یجزئ من الاضاحی، کہ کس عمر کے جانور کی قربانی درست ہے۔ آئیے پہلے احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہم سماعت فرماتے ہیں، پھر مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3138، سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں کچھ بکریاں دیں جو انہوں نے قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دیں۔ ان کے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضحی بہ انت، اس کی قربانی تم دے دو۔ حدیث نمبر 3139، ام بلال بنت ہلال رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کے جزے کی قربانی جائز ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہے، اور دیگر محققین کے نزدیک یہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ حدیث نمبر 3140، عاصم بن کلیب رحمہ اللہ نے اپنے والد کلیب بن شہاب رحمہ اللہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ قبیلہ بنو سلیم میں سے تھے۔ قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئی تو کم پڑ گئیں، چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الجزع یوفی مما توفی منہ الثنیۃ، کہ بے شک جزع یعنی 1 سالہ، ثنیہ 2 دانتے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3141، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 دانتے کے سوا کوئی جانور قربانی میں ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے 2 دانتہ جانور تلاش کرنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع ذبح کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے احادیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب آئیے کہ ہم اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ کس عمر کے جانور کی قربانی درست ہے۔ یاد رکھیے، قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر جانور کی عمر کا تعین نہیں کیا گیا، جانور کی عمر کا تعین نہیں کیا گیا کہ مثال کے طور پر اونٹ ہے تو وہ کتنے سالوں کا ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے، گائے ہے کتنے سال کی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کی قربانی کی عمر کا تعین قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ کے مسائل کے اندر آپ نے سنا تھا کہ ابن لبون ہے، حقہ ہے، پھر اسی طرح بنت مخاض وغیرہ باقی جو جانور تھے، یعنی ان کی عمر کے لحاظ سے کیا تھی، تقسیم تھی کہ آپ کے پاس اگر اتنے اونٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے اتنے سالہ اونٹ دینا ہے زکوٰۃ کے اندر، آپ کے پاس اتنے اونٹ ہو جائیں تو اتنی سالہ آپ نے اونٹنی دینی ہے۔ تو اس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کر رکھا تھا، لیکن یہاں پر عمر کا تعین نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے صفت کا تعین کیا ہے۔ صفت کا تعین سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے حدیث نمبر 3141 سماعت فرمائی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم جانور ذبح نہ کرو سوائے مسنہ کے۔ اب مسنہ کیا ہے؟ مسنہ کیا ہے؟ مسنہ کی علماء کرام نے اور علماء عرب نے یعنی لغت کے اندر اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ کیا ہے، 2 دانتہ جانور، 2 دانتہ
جانور یعنی جس کے دو دانت دودھ والے گر جائیں اور اس کے بعد دانت اگنا شروع ہو جائے، طلوع ہونا شروع ہو جائے، نکلنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مسنہ۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا مسنہ، یعنی دو دانتا جانور۔ اب یہ چاہے بھیڑ میں ہو، اونٹ میں ہو، گائے میں ہو یا بکری وغیرہ کے اندر ہو، ان سب کے اندر کوئی بھی ایسا جانور جو مسنہ نہیں ہے، یعنی دو دانتا نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف دو دانتا ہی جانور کی قربانی کی جائے گی۔ ہاں الا ان یعسر علیکم، سوائے اس کے کہ تم پر تنگی کر دی جائے۔ مشقت کیا ہے، تنگی کیا ہے؟ ایک صورت تنگی کی ہے کہ جانور ہی نہیں مل رہے، جانور ختم ہو گئے، موجود ہی نہیں ہے۔ اب جو جانور موجود ہیں اس کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ اب آپ نے پیچھے روایت سنی عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے اندر کیا تھا کہ اب انہوں نے جو جانور تھے قربانی کے تقسیم کر دیے، کوئی بھی جانور باقی نہیں رہا سوائے ایک سالہ بکری کا بچہ۔ اور اس کے متعلق امام البانی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی تھی کہ ان الجزع یوفی مما توفی منہ الثنیہ، کہ اس جزع سے مراد کیا ہے؟ بھیڑ کا جزع ہے، نہ کہ بکری کا جزع۔ صرف سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اجازت دی اور فرمایا ضحی بہ انتا، تم اس کی قربانی کر لو۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جانور موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب جانور موجود نہ ہو، ختم ہو جائیں، تو پھر کیا کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانور تو موجود ہیں لیکن ان کے دام بہت زیادہ ہیں۔ دام کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، ڈیمانڈ ان کی بہت زیادہ ہے، آپ کی پہنچ کے اندر وہ جانور نہیں ہیں، آپ کی پہنچ سے زیادہ ہیں، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، کہ آپ نے بھیڑ کا جزع ذبح کرنا ہے۔ بھیڑ کا جزع، جزع کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک سال کا ہو، جو ایک سال کا بھیڑ ہو اس کو جزع کہتے ہیں۔ اب صرف بھیڑ کا جزع یہ قربانی کے اندر مشکل کی صورت کے اندر، جب جانور نہیں مل رہے یا دو دانتا جانور ملنا مشکل ہو گئے ہیں یا پھر ڈیمانڈ زیادہ ہے، مہنگے جانور ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام نے جزع کی اجازت دی ہے کہ آپ جزع آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور جزع بھی وہ جو ایک سال کا ہو، 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جو ایک سال کا ہو جزع، اس کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کے وقت اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جب مشکل نہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی بھیڑ جو ہے وہ دو دانتا ہی ذبح کیا جائے گا، وہ ایک سالہ ذبح نہیں کر سکتے، صرف یہ اس صورت کے اندر ہوگی جب مسنہ موجود نہیں ہے۔ اور پیچھے جو آپ نے روایت سنی کہ ان الجزع یوفی مما توفی منہ الثنیہ، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بھیڑ کا جزع جب جانور نہیں مل رہا اس صورت کے اندر یہ اس کے کفایت کر جاتا ہے، جو دو دانتا جانور ہوتا ہے اس سے کفایت کر جائے گا جب جانور آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ مطلق طور پر بھیڑ کا جزع یہ قربانی کے اندر اس کو ذبح کرنا درست نہیں ہے، آپ نے صرف اس صورت کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی قربانی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مسنہ موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا